السلام علیکم جی. سب سے پہلے آج خاندان کی طرف سے جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہم مذمت کا اظہار کرتے ہیں جو سندھ پولیس کی جانب سے فیروز آباد تھانے سے ایف آئی آر کاٹی گئی ان نوجوانوں کے خلاف جو 29 دن سے میر رضا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو اس شہر میں قانون کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو رول آف لا کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو ریٹ آف اسٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایسے نوجوان جو اپنی زندگی سے، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے خلق خدا کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، اپنے شہر میں رہنے والے دوسروں کے لیے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے روز رات کو گھنٹوں شاہراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت والدین کے لیے ایک سورس آف انکریجمنٹ ہیں، سورس آف کریج ہیں، اور آپ نے انہی کو نشانہ بنایا ہے. میں خاندان کی طرف سے ان تمام نوجوانوں کو اکنالج کروں گا جن کو آپ نے ایف آئی آر میں نامزد کر کے کرمنل ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر جہاں تک میر رضا کے والدین کا تعلق ہے یہ تمام نوجوان ان کے لیے میر رضا کی طرح ہیں. ان کے نام ہیں جی عدنان رضا، دانش رحمان، دانش رضا، فیضان، حمزہ، رضا حسن سوریہ، علی زبیر، طلحہ، علی زہیب، شہریار سبتین، عمار، عبداللہ، زرار خالد، احمد، بلال خان، جمیل، طہا شیخ، بابر حمید، شیخ طلحہ بن ناصر. اور اس کے علاوہ 80-75 لوگ آپ نے نامعلوم کر دیے کہ تاکہ کسی کو بھی جو پروٹیسٹ کے لیے کھڑا ہو اس کو گرفتار کیا جا سکے. ہم ساتھ میں مشکور ہیں ینگ ایڈوکیٹس کا، ڈیرنگ ایڈوکیٹس کا، وجیہ ندیم کا، وقار تنولی کا، راہیل سمسم کا، جو اس وقت ان نوجوانوں کو مفت سروسز فراہم کر رہے ہیں، لیگل ایڈ کی، اور ان کی بیلیں فائل کر رہے ہیں. یہ مزاحمت کا سلسلہ، یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک میر رضا کے قاتل بے نقاب نہیں ہو جاتے، جب تک اس صوبے کی حکومت اور پولیس کی ثابت نہیں کر دیتی کہ آپ کسی بھی نوجوان کو قتل کر کے اور اس کی لاش مسخ کر کے اس کو کہیں بھی ڈمپ کر کے نہیں جا سکتے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ یہ گھنونا اقدام کس نے کیا. تو بے شک وہ قاتل، ان کا تعلق کسی سیاسی گروہ یا جماعت سے ہو یا ان کے پاس سیاسی پشپنائی ہو، بے شک ان کا تعلق کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو یا ان کی پشپنائی ان کے پاس ہو، یا وہ کوئی اور پاور ڈائنامک جو پاکستان کے اندر ہیں ان سے ان کی پشپنائی ہو. چونکہ کوئی تو وجہ ہے کہ 30 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کو ٹریس نہیں کیا جا رہا، تو جب تک ان کا تعاقب نہیں ہو جاتا، وہ بے نقاب نہیں ہو جاتے اور گرفتار نہیں ہو جاتے، خاندان کی طرف سے بھی مزاحمت جاری رہے گی اور کراچی کے نوجوانوں کی طرف سے بھی مزاحمت جاری رہے گی. اب آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہم اس کا جواب دے دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے یہ آج جوڈیشل کمیشن میں جو سب سے اچھی بات ہوئی جسٹس معزز عمر سیال صاحب نے کہ جی جو بھی جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہوگی وہ پبلک ہوگی، میڈیا کو بھی انہوں نے ایکسیس دی. یہ ان کی طرف سے بہت اچھی پیشکش ہے، کاوش ہے، چونکہ انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ پچھلے 30 دنوں کے اندر اداروں، ریاست اور خاندان کے بیچ میں ایک بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا ہے. تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے جہاں تک ان کی کارروائی کا تعلق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اوپن رکھا جائے گا، اور جس چیز کے اوپر ہم نے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی تھی اسی بات کی تائید آج جوڈیشل کمیشن نے خود کر دی اس کی تائید. اور وہ کیا تھی کہ حکومت بار بار شروع سے کہہ رہی تھی کہ جی اب کیس کی انویسٹیگیشن جوڈیشل کمیشن کرے گا. آج میڈیا کے دوست موجود تھے کمیشن کے اندر، اور کمیشن نے خود کہا کہ ہمارا کام کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا نہیں ہے، ہم فیکٹ فائنڈنگ کریں گے. جو ہمارے ٹی او آرز ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، کون کون اس کا ذمہ دار تھا، وہ کوئی پولیس افسر تھا، وہ کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا، ان کا بھی تعاقب کیا جائے گا اور ان کی بھی غلطی کو بے نقاب کیا جائے گا. مگر انہوں نے پھر واضح کیا کہ قاتلوں کو پکڑنا، کیس کا چلان تیار کرنا، کیس کی تفتیش کرنا، یہ انویسٹیگیشن ٹیم کا کام ہے. ہماری پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے. کمیشن جب خود اس بات پہ واضح ہے کہ وہ کیس کی تفتیش نہیں کر رہے، وہ جنرل فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں، تو ہم نے پیر کو جس دن پٹیشن فائل کی تھی ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ جی اگر یہ جو پولیس والے ہیں، آپ کے ڈی آئی جی ایسٹ فاروق لنجار صاحب، آپ کے ایس ایس پی سی آئی اے سمیع اللہ سومرو صاحب، آپ کے ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ صاحب، آپ کے ایس ایچ او عدیل افضال فیروز آباد صاحب، جو خود تو نہیں کر رہے کیس میں، انہوں نے ایویڈنس الگ برباد کیا اور اب پروٹیسٹرز کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں، اور ایسا ہی جو آپ کے لغاری صاحب ہے، شبیر لغاری صاحب، ان کے خلاف سندھ حکومت نے تو آج تک کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، ان کا ٹرانسفر بھی نہیں کیا، ان کو سسپینڈ بھی نہیں کیا. کمیشن اگر کم سے کم ان کے کرتوت سامنے لے آئے اور اس کی ریکمنڈیشن کے نتیجے کے اندر
ان افسروں کا اور ایسے افسروں کا صفایا ہو جائے سندھ پولیس سے کہ سندھ پولیس تھوڑی صاف ہو جائے تو شاید ہمیں کچھ تسلی ہوگی, ہمیں کوئی اطمینان بخش کوئی کام ہوگا ہمارے لیے. جہاں تک قاتلوں کو پکڑنے کی بات ہے, جی آئی ٹی ہماری اولین مانگ ہے اس پٹیشن میں جو منڈے کو لگی ہوئی ہے, اور ہمارا آج بھی موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جہاں پہ انسٹیٹیوشنل سبوٹاج ثابت ہو جائے کہ پورا کا پورا محکمہ کیس کو برباد کرنے میں ملوث ہے, وہاں پہ جی آئی ٹی کی بالکل گنجائش پیدا ہوتی ہے اور کورٹ کو انٹروین کر کے جی آئی ٹی بنانی چاہیے. جو پولیس 30 دن میں اپنے آپ اس کیس کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ پائی, وہ ایک حد تک ایک لمیٹڈ اسسٹنسی دے سکے گی اس جوڈیشل کمیشن کو بھی. میرے خیال میں اگر اس کیس کی تفتیش مختلف اداروں کے پاس جاتی ہے اور ایک مجموعہ ان کا بن کے آتا ہے جی آئی ٹی کی شکل میں سامنے, تو وہ جو وسائل اپنے ساتھ لے کے آئیں گے, وہ جو ذرائع اپنے ساتھ لے کے آئیں گے, جو انٹیلیجنس اپنے ساتھ لے کے آئیں گے, جو سرویلنس اپنے ساتھ لے کے آئیں گے, اس سے نہ صرف کیس کی انویسٹیگیشن کو فائدہ ہوگا بلکہ جوڈیشل کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کو بھی فائدہ ہوگا. آج کمیشن نے آپ والدین سے بھی پوچھا تھا کہ کمیشن پہ تو اعتماد ہے, جس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا والدین کی جانب سے, جو تفتیش کرنے کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے, کیا ابھی ان پر اعتماد ہے یا اس سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے, السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم عدالت میں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں؟ ہم نے تو پہلے دن ایف آئی آر بھی کیوں کروائی تھی؟ پولیس پہ اعتماد تھا نا جی. ہم نے اپنے 161 کے بیان کیوں چلاتے رہے کہ آگے لے لو؟ تفتیشی ٹیم پہ اعتماد تھا نا جی. نئی تفتیشی ٹیم آئی تھی, ہم خاموش ہو گئے تھے کہ وہ اپنا کام کریں گے. اعلیٰ افسروں پہ اعتماد تھا نا جی. اور ہم نے جو ایگزیمیشن کی درخواست فائل کی وہ بھی ایک مجسٹریٹ صاحب کے سامنے فائل کی, جن کی وجہ سے قبر کشائی ممکن ہو سکی اور اسپیشل میڈیکل بورڈ بن سکا. ہم نے جی آئی ٹی کی بھی جو درخواست فائل کی ہے وہ بھی عدالت میں فائل کی ہے. تو جب عدالت ہم سے کہے گی کہ آپ کو ہم پہ اعتماد ہے, تو ہم تو یہی کہیں گے ایز اینی لا ابائڈنگ سٹیزن کہ جی بالکل اعتماد ہے. مگر یہ بحال ہونا اور اس کو عملی جامعہ بنانا یہ ہمیشہ آخر میں ریاست کے اداروں کی ذمہ داری رہے گی. جب تک آپ قاتل پکڑ کے نہیں لے کے آئیں گے, صرف یہ سوال کرنے سے اور یہ جواب دینے سے کہ جی کسی پہ آپ کو اعتماد ہے کہ نہیں, وہ تو بات ممکن نہیں ہوتی. ہاں, کیا ہمیں اتنا اعتماد دلایا جج صاحب نے کہ جو کارروائی وہ کریں گے وہ پولیس کی طرح نہیں ہوگی جو بند کمروں میں ہو رہی ہے, یا وزارت داخلہ کی طرح نہیں ہوگی جو سی ایم ہاؤس کے اندر ہوتی ہے اور ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری کارروائی بر وقت جیسے ریئل ٹائم میں ہوگی, میڈیا کے سامنے ہوگی, سب کے سامنے ہوگی, اور نہ صرف میڈیا, شہر کا بھی کوئی بندہ آ کے اگر کارروائی دیکھنا چاہے تو وہ بھی ویلکم ہے. تو اس چیز کو, اس ٹرانسپیرنسی کو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں اور خوش آئند سمجھتے ہیں. جی, ہم نے کمیشن کو آلریڈی آگاہ کر دیا ہے, چونکہ جو ڈاکیومنٹس ہم نے سی ایم صاحب کو جمع کرائے تھے, جو شکایت ہم نے وہاں جمع کرائی تھی, اس کی کاپی ہم نے کمیشن کو پرووائڈ کی ہے. کمیشن نے اس کا ذکر بھی کیا آپ کے سامنے, اور انہی افسروں کا جن کا آج تک سندھ حکومت نے کوئی علاج نہیں نکالا, ان کی سسپینشن بھی ایک پریئر ہے ہماری جو منڈے کو ہماری پٹیشن لگی ہے کہ خاص طور پہ اب جب کمیشن کا اپنا ٹی او آر ہے کہ دیکھو ان افسروں کی حرکات اور بتاؤ کہ انہوں نے کیس کو کور اپ کیا کہ نہیں کیا, تو کیا وہی افسر اس دوران جب ان کی انویسٹیگیشن یا انکوائری ہو رہی ہو کمیشن کے ہاتھوں, کیا وہی افسر ایسٹ کے ضلع میں قائم رہے, کیا وہی ایس ایس پی ایسٹ رہے, کیا وہی ڈی آئی جی ایسٹ رہے, یعنی کہ کرائم سین انہی کے انڈر رہے, وہاں موجود سارے گواہ انہی کے انڈر رہے, وہاں موجود سارا ایویڈنس انہی کے انڈر رہے؟ یہ کیسے پھر کوئی فیئر کام ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم ہائی کورٹ سے پٹیشن کے ذریعے بھی استدعا کریں گے کہ کمیشن کو فیئر انکوائری کے لیے بھی موقع دیا جائے اور ان افسروں کو فی الحال اس جگہ سے ٹرانسفر کیا جائے. دیکھیے, پولیس کی میلا فائڈے تو آپ کو ڈے ون سے نظر آ رہی ہے نا. پولیس سے تو ان کے بھی نام ڈال دیے جو شاید سوشل میڈیا کے اوپر آواز زیادہ ریز کر رہے تھے, ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کے اندر موجود ہو کہ نہ ہو تمام لوگ. تو جو انسان اپنے کسی بھی پلیٹ فارم سے رضا کے لیے, میر رضا کے لیے آواز ریز کر رہا ہے, چاہے وہ پروٹیسٹ میں 29 کے 29 دن آیا ہو یا وہ ایک دن آیا ہو, چاہے وہ پہلے دن آیا ہو یا وہ پروٹیسٹ جو آخری کل رات ہوا اس دن آیا ہو, خاندان سب کا مشکور ہے. خاندان سمجھتا ہے کہ وہ ان کی آواز بنے ہیں, اور اس ٹوٹے پوٹے نظام میں یہ جوڈیشل کمیشن کیوں بنا ہے جی؟ یہ میئر کراچی صاحب نے کیوں پریس کانفرنس کی ہے جی؟ یہ سی ایم صاحب کیوں بار بار میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں اس کیس میں جی؟ آئی جی صاحب کیوں مخاطب ہوئے ہیں؟ چونکہ آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, چونکہ شہر کی عوام ساتھ دے رہی ہے. ورنہ آج گن لیتے ہیں بیٹھ کے کہ اس کیس اس سال کتنے قتل ہو گئے اور کتنی ایسی لاشیں آپ کو لوارث ملی اور اس حالت کے اندر ملی,
اور کتنا ہی حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا. تو یہ کوشش پہلے دن سے حکومت کی ہے کہ مظاہرین کو خاموش کیا جائے, اور بعد میں یہ بھی کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ لوگوں کو بھی خاموش کرنے کی کوشش کی جائے. بٹ ہمیں یقین ہے کہ میڈیا اپنا رول ادا کرے گا اس کیس میں. عمران بھائی, پولیس نے کہا ہے کہ احتجاج روکنے کے لیے ہم یہ کارروائی کریں گے. آپ نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا, جبکہ اسی احتجاج کے حوالے سے فیروز آباد میں FIR کٹی ہے جس میں آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے آلریڈی اپنا موقف دے چکا ہوں. پولیس سے جو بنتی ہے پولیس کر لے. قاتل تو پکڑ نہیں سکتی, مگر مقتول کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. یہ اپنی نااہلی چھپانے کا طریقہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک کمپلیٹ فیلئر ہے اس وقت سندھ پولیس کے افسران کی جانب سے, اور ایک ڈیزاسٹر کے بعد دوسرا ڈیزاسٹر ہے. اتنی میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد, اتنی کیمیکل رپورٹس آنے کے بعد, DNA آنے کے بعد, اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ آخری 12 گھنٹے رضا کے وہ تھے جب وہ مغوی تھا, جب وہ کیمرے کی آنکھ سے غائب ہوا اور وہ کسی کی قید میں رہ چکے. اس کا ٹائم آف ڈیتھ پوسٹ مارٹم سے 20-22 گھنٹے پہلے ہے, مگر پھر بھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے کو سندھ پولیس کی جانب سے یہ پیکج ریلیز کیا گیا کہ جی آخری 12 گھنٹے تو رضا کے وہ ہیں جو وہ حیات اپنے دوستوں سے مل رہا ہے تاکہ دوبارہ ٹائم آف ڈیتھ چینج کیا جا سکے. اور جب فیملی نے انویسٹیگیشن ٹیم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ حال دیکھیے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کے اعلیٰ افسران ڈسون کرتے ہیں. کس کو ڈسون کرتے ہیں؟ جو پیکج وہ خود آپ کو بنا کے دے رہے ہیں. تو میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا اب پولیس کی ہر خبر مت نشر کریں اس کیس کے اندر, چونکہ ہمارے سامنے تو آ کے وہ ڈسون کر دیتے کہ نہ ہم نے بنائی اور نہ ہم نے دی, اور آپ لوگ پولیس کا ذرائع کہہ کے اس کو نشر کر رہے ہیں. تو پہلے پولیس سے نام لے لیں, ذرائع پہ مت چلیں. میں تو کہتا ہوں افسر کا نام لے کے اب کریں کہ کس نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ آخری 12 گھنٹے کون سے تھے. دوبارہ سے یہ چکر شروع ہو گیا ہے کہ جی کس سے وہ قرضے کے اندر تھا. سوائے رضا کے کریکٹر اسیسینیشن کے ایک قتل رضا کا 28-29 کے درمیان ہوا ہے. ایک قتل رضا کا آپ نے ہر روز کیا ہے, بار بار بتا کے کہ وہ ڈپریس تھا, وہ ہارا ہوا تھا, وہ لاچار تھا, وہ مشکلوں میں تھا, اس نے نقصان کر دیا, اس کے اوپر پیسے تھے, اس کے اوپر قرضہ تھا, اس نے جینے کی امنگ چھوڑ دی تھی. ایک قتل آپ نے دوبارہ کیا جب آپ نے فیملی کو اور ان کے ازواجی تعلقات کو اور ان کے پرسنل میٹرز کو زیر بحث بنایا, جس کا مرڈر کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک قتل آپ نے پھر کیا کہ جب وہ چیز جو خود رضا کی بہن 10 تاریخ کو 10 اگست کو آپ لوگ موجود تھے میڈیا, جب ہم DIG آفس سے باہر نکلے تھے, خود بتایا بہن نے کہ جی بھائی نے مرنے سے پہلے میرے لیے آشیان اسکیم کے تحت بینک میں لون اپلائی کیا تھا. وہ خبر جو ہم نے 10 تاریخ کو دی وہ 22 تاریخ کو بمپر کے ساتھ بریکنگ نیوز بن کے چلتی ہے کہ جیسے پولیس نے خود کوئی چیز پتہ لگا لی, اور اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ بہن کے بھی کوئی قرضے تھے جس وجہ سے اس کو لیا جا رہا ہے. آپ روز قتل کر رہے ہیں رضا کو, آپ روز قتل کر رہے ہیں خاندان کو, ان حرکتوں سے باز نہیں آ کے, اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 2-3 بڑے اعلان کر کے اب آپ لوگ اس کیس کو دبا دیں گے. یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی فیملی ہم پہ ٹرسٹ کرے سندھ حکومت کے اوپر. آپ 30 دن کے اندر اپنے اقدام دکھائیے کہ کیا وہ ٹرسٹ کرنے والے کہ نہیں. اچھا, عامر فاروقی صاحب کی سربراہی میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی ہے, کافی دن ہو گئے, تو آپ کو لگتا ہے وہ قاتلوں کے قریب پہنچی؟ دوسری بات یہ کہ جو میر علی رضا کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. کہیں یہ پریشر آپ لوگوں پر بھی تو نہیں ہے اہل خانہ پہ اس کی انکوائری تفتیشی ٹیم کی طرف سے؟ دیکھیے ابھی میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں آپ نشر کر رہے ہیں, بعد میں ٹیلی ویژن پہ چلے نہ چلے میرا کوئی سخت جملہ مجھے سمجھ میں آتا ہے, مگر اگر ابھی آپ لوگ مجھے کٹ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ نہیں بولو کیمرے کے آگے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی گواہوں کے بیان اب ریکارڈ ہو رہے ہیں نئی تفتیشی ٹیم کے, وہ کیمروں پہ مائک لگا کے ہو رہے ہیں. تو کیا کبھی کسی گواہ کے بیان کے دوران اسے کٹ بولا جاتا ہے؟ یہ بولا جاتا ہے کہ نہیں اس کو کورٹ مت کرو, یہ نام مت لو, یہ چیز مت بتاؤ. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, وہ فلم شاید کمیشن کو بھی لا کے دکھائی جائے گی بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے ایڈوانس ہو گئے, ہم نے یہاں بھی شوٹنگ کی, ہم نے وہاں بھی شوٹنگ کی ہے. میرے لیے تو دوبارہ انویسٹیگیشن کا بیڑا غرق تب ہو جاتا ہے جب 2 دن پہلے خبر آتی ہے کہ موجودہ تفتیشی ٹیم کے ساتھ پرانی تفتیشی ٹیم جنہوں نے سارے ثبوت تباہ کیے وہ جائے واردات پہ کھڑے ہوئے, جس جائے واردات کو انہوں نے آگ لگا دیا, اور آگ لگا کے بھی خول وہاں سے نہیں نکالا, خول وہاں سے بھی دور سے نکالا جہاں آگ نہیں لگی تھی. خدا کا خوف کریں, آپ کے اقدام ابھی تک وہ ٹیم وہ افسر آپ لے کے چل رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ پورا بھروسہ ٹوٹا ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے. اور ابھی بھی جو آپ یہ انٹیمیڈیشن کی بات ہو رہی گواہوں کے ساتھ کہ جب ان کو کٹ بول کے ان سے مخصوص جملے نکلوائے جائیں گے, جب گواہوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے خود رضا کو کیسا پایا اور خود کیسا دیکھا, گواہوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی اب جب تمہیں خبروں سے پتا چل رہا ہے کہ اس پہ کروڑوں کا قرضہ تھا تو تم سمجھتے ہو کہ رضا فیلئر تھا یا سکسیس تھا؟ یعنی کہ گواہ 161 کے اندر اپنی کیا سرائی لکھوائے گا؟
अपने मुगालते लिखवाएगा, अपने मफरूजे लिखवाएगा। ये केस की इन्वेस्टिगेशन का आलम है, ये बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन में। ये इसके कमीशन के होते हुए क्या दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन टीमें काम करें वो मुतासर होंगी? कमीशन ने क्या कहा कि वो रुक जाएंगे? नहीं जी, कमीशन का काम जो है ना सिर्फ ये जायजा लेना नहीं है कि केस के मुहर्रिकात क्या हैं, हकायक क्या है। कमीशन का काम ये जायजा लेना भी है कि तफ्तीशी टीम कैसा काम कर रही है और कितनी ईमानदारी से कर रही है और नहीं कर रही है। और कमीशन को मुतमईन करना पुलिस का अपना काम है। हमारे जो खदशात और सवाल होंगे, जैसे जैसे जिस स्टेज पे हमें कमीशन मौका देगा, हम वो सारे सवाल और सारे खदशात प्रूफ के साथ उनके सामने रखेंगे। हमने आज भी एक डॉक्यूमेंट जमा कराया है जिसमें वो तमाम मीडिया की रिपोर्टें लगाई हैं, जिसमें पुलिस वालों के डायरेक्ट कोट्स हैं कि जब उन्होंने बार बार इसको सुसाइड बनाने की कोशिश की, और जब आईजी साहब ने 6 तारीख को जिस दिन कब्र कुशाई का ऑर्डर हुआ, सिंध आईजी ने कहा था ये केस मुकम्मल ट्रेस हो चुका है, आप सब इसके गवाह हैं। कातिल जो खुदकुशी उनको 6 अगस्त को पता थी, 2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या हुआ, कब्र कुशाई की वजह से सब उल्टा पड़ गया। तो इसका मतलब आपकी पहले की तफ्तीश बोगस थी। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिस केस में ऑलरेडी पार्टीजन आईजी साहब खुद बन गए हों, उसमें जेआईटी के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप फैमिली का ट्रस्ट इस केस की इन्वेस्टिगेशन पे नहीं बहाल कर पाएंगे, और जितना आप जेआईटी से फरार इख्तियार करेंगे, होना तो हमारी पिटीशन में ये चाहिए कि सिंध हुकूमत आए और बोले जी हम कंसीड करते हैं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता करें, हम जेआईटी बनाने को तैयार हैं। क्या वजह है कि सिर्फ मीर रजा के कातिलों को ढूंढने के लिए आपने किसी वफाकी अदारे को शामिल नहीं करना, यानी कि शायद वो आके ढूंढ लेंगे उसको जिसको आप बचाना चाह रहे हैं 30 दिनों से। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा हो गया मर्डर को, नौजवान कत्ल हो गया। ये बताइएगा कि एक तो वालदा बहन ने 161 रिकॉर्ड करवाया, किसी पे शक का इजहार किया, या अभी कोई राब्ता कहीं किसी का पर शक हुआ हो इस 1 महीने में, माँ बाप को, बहन को या किसी और रिश्तेदार को? अगर हमसे जियो फेंसिंग का डेटा शेयर कर दें तो हम बता दें हमें किस पे शक है। अगर हमसे सारा सीसीटीवी शेयर कर दें तो हम बता दें हमें किस पे शक है। अगर हमें बता दें वो व्हाइट ऑल्टो में और मोटरसाइकिल पे कौन है तो हम बता दें हमें किस पे शक है। अगर सारा सीडीआर हमें दे दें तो हम बता दें किस पे शक है। अगर हमें बता दें कि मरने से पहले रजा आई मैसेजेस पे एप्पल से किससे बात कर रहा था तो हम बता दें किस पे शक है। अगर हमें बता दें कि उसके मरने के बाद उसके आई क्लाउड को किसने एक्सेस किया तो हम बता दें किस पे शक है। इन सारे सवालों के जवाब तो पुलिस दे नहीं रही, तो हम खला में बताएं कि हमें किस पे शक है, मगर पुलिस को पता है इन सवालों के जवाब क्या है और वो छुपाए बैठी है। शुक्रिया।